بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کا کیس سماعت کے لیے کل مقرر کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے روز صبح 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے جب آخری بار سماعت کی تھی تو سماعت کے لیے کوئی اگلی تاریخ مقرر نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا کہ کوئی مناسب حکم نامہ جاری کریں گے، یعنی پچھلی سماعت کا آرڈر آف دی ڈے جاری نہیں ہو سکا تھا، اور اب ایک نئی جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا سپریم کورٹ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ جج کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر تحقیقات شروع ہو گئی ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو وہ تحقیقات سونپ دی گئی ہے۔ کیا یہ معاملہ اس کے بعد ٹیک اپ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے دور دور تک اس بات کی شنید نہیں تھی کہ سپریم کورٹ یہ کیس جو ہے وہ سننے والی ہے یا جلد سنے گی۔ جو ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے عدالتی اصلاحات کا، وہ بھی سپریم کورٹ نے 8 مئی کو اس کی سماعت مقرر کر رکھی ہے۔ تو اس سے پہلے اچانک جمعے کے روز کیس لگانا یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور اس سے اسلام آباد کے اندر صورتحال ایک دم جو ہے وہ کشیدہ سی نظر آنے لگی ہے، ٹینس ہو گئی ہے، ٹلیاں کھڑ گئی ہیں، دوڑیں لگ گئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ غالب امکان ہے، ضروری نہیں کہ جسٹس جن کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس پہ کوئی بات کی جائے، لیکن یہ وہ جج ہیں جن کے اوپر کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے انہیں بینچ میں شامل نہ ہونے کے باوجود اپنے ساتھ بٹھا کر یہ دعویٰ کیا تھا، بلکہ یہ تاثر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس صاحب کی انکوائری کے معاملے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اب وہ جو 14 مئی کو یا ملک میں ایک ساتھ انتخابات کرانے والا معاملہ ہے اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے، اور اس میں حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری بڑی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کی 9 مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں ایک بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ تو ہاں صاحب جو صحیح سالم اسلام آباد گئے تھے وہ ویسے ہی صحیح سالم بخیریت و عافیت جملہ احباب کے واپس کر دیے گئے، اور یوتھیوں کو مبارک ہو، ان کے لیڈر کو ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اب خان صاحب کی پیشی کے حوالے سے یوتھیا لاجک یہ ہے کہ چونکہ بلاول بھٹو انڈیا گئے ہوئے ہیں، اور ان کے دورے کے مضمرات اور اثرات کو چھپانے کے لیے عمران خان کا ایشو کھڑا کیا گیا۔ ایشو عمران خان کا خود یوتھیوں نے کھڑا کیا، خبر انہوں نے پھیلائی کہ عمران خان کو اغوا کر لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کنگ نے حکم دے دیا ہے، بادشاہ نے حکم دے دیا ہے، آرمی چیف نے حکم دے دیا ہے، کی اطلاع ہے، خاموش مجاہدین نے کہہ دیا ہے، اور لاہور سے لے کے لندن اور لندن سے لے کے امریکہ تک یہ خبر پوری دنیا میں پھیلائی گئی، اور باقاعدہ نام لے کر پھیلائی گئی۔ آرمی چیف کا نام لیا گیا، اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، اسیسینیٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، پر کتوں اب پکڑا جائے نا ان کو جنہوں نے نام لیے۔ وہ کرنل مہدی کینیڈا میں بیٹھا ہوا، راجہ عادل انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، موعید پیرزادہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، پاکستان میں عمران ریاض صاحب، وہ صدیق جان صاحب، اور وقار وہ بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، صابر شاکر۔ تو بے تحاشا لوگ، سب کے پاس ایک ہی خبر تھی، اور یہ خبر ان کو پی ٹی آئی کے ذرائع نے دی، پی ٹی آئی کے اندر سے پھیلائی گئی، جس کو وہ عسکری ذرائع کا نام دے کر اس خبر کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فوج کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جھوٹ جس کے بارے میں ہم بار بار یہ گزارش کرتے ہیں اپنے معصوم بھائیوں سے کہ وہ اس کے اوپر آنکھیں کھولے، توجہ دے کہ آپ کی آنکھوں پہ کس طرح پٹی باندھی جا رہی ہے، یعنی پٹی نہیں باندھی جا رہی بلکہ آپ کی آنکھوں میں مٹی ڈالی جا رہی ہے، دھول جھونکی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ جھوٹ بول رہے تھے، جن لوگوں نے ایک فضا کریٹ کی کہ عمران خان کو اسلام آباد پیشی کے دوران گرفتار کر لیا جائے گا، ان کے اوپر حملہ ہوگا، انہیں مار دیا جائے گا، کل رات سے خوف کی فضا پھیلائی ہوئی تھی، ان لوگوں کو ڈی چوک میں چھتر مارنے چاہیے، ان لوگوں کو گرفتار کر کے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کو، خاص کر ہمارے اہل یوتھ کو اس قدر خوف و ہراس کا شکار کیوں بنا رہے ہیں۔ ہاں صاحب کی تو آج 9 کے 9 مقدمات میں ضمانت ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا۔
تو اسی طرح عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچے تو ایک پتہ نہیں ہلا، خان صاحب بڑے آرام سے گئے، ویل چیئر پر گئے، بڑے خوش مزاجی سے گئے اور عدالت پیش ہو گئے۔ عدالت نے انہیں یعنی وہی چٹ بنگری پٹ بیا والی 9 مقدمات میں سے 9 میں سے ضمانت دے دی، اور 7 مقدمات وہ ہیں جو کہ ATC میں ہے، ان کے حوالے سے عمران خان کو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ خان صاحب جائیں اور متعلقہ عدالتوں یعنی ٹرائل کورٹ کے مقدمات ہیں وہاں چونکہ آپ پیش نہیں ہو رہے تھے اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینے آ گئے تھے تو ہم نے آپ کو ریلیف دے دیا، لیکن کہہ دیا تھا کہ یہ وقتی ریلیف ہے، آپ کو ٹرائل کورٹ میں جانا پڑے گا، تو آپ جائیں، اگلے 10 روز میں آپ جائیں اور متعلقہ عدالتوں سے اپنے لیے عبوری ضمانتیں کیا مستقل ضمانتیں حاصل کر لیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی کے حوالے سے جو فضا بنائی گئی تھی، جو ایک ببل کریٹ کیا گیا تھا، وہ سارا وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ تو میں نے پہلے کہا تھا یہ جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ کی ایک گنگا بہائی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی اور نہیں، اس میں خود خان صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ شامل ہیں، ان کا ہم خیال میڈیا شامل ہے۔ اور چلیں یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کسی لیڈر کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو الزام لگاتے ہیں جنرل عاصم منیر کے اوپر، پاکستان کے آرمی چیف کے اوپر، پاکستان کے DG ISI کے اوپر، اس کا پاکستان کی جو ساکھ ہے یا پاکستان کے فوج ہے اس کے مورال کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اس معاملے کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، صحافت اپنی جگہ پہ، خبریں اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ بڑی خبریں ہیں، اور بڑی خبر تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ستہ خیرہ واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ جب اسلام آباد پیش ہوئے تو اب انہوں نے بالٹی کے ساتھ ایک اور اضافہ کر لیا ہے، وہ ہے ویل چیئر کا۔ وہ آپ نے سنا نا، لکڑی کی کاٹھی، کاٹھی پہ گھوڑا، گھوڑے کے دم پہ مارا جو کوڑا۔ تو اسی قسم کا ایک منظر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کسی کی بیماری کا مذاق واقعی نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑانے والی جماعت اب اپنے لیڈر کی بیماری اور اس کے حوالے سے جو کچھ وہ کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں وہ مکافات عمل ہے۔ جتنا مذاق PTI نے بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا اڑایا تھا، آج خود ان کا لیڈر جو ہے وہ اس میں گرفتار ہے، اور ہم مذاق نہیں اڑاتے۔ میں کہتا ہوں بالکل اس بات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ خان صاحب وہ سر پہ وہ کچرے کا ڈبہ لے کے گھومتے ہیں۔ تو خان صاحب کی سیکورٹی آپ دیکھیں تو وہ جو انہوں نے سر پہ بالٹی پہنی ہوتی ہے، آج بھی انہوں نے پہنی، کالا چشمہ آج بھی انہوں نے لگایا اور بالٹی کے اندر لگا رکھا تھا۔ گھر سے وہ ویل چیئر پہ نکلے اور بوسکی کا سوٹ پہن کے نکلے، اور لگتا یوں تھا کہ خان صاحب کی سوجی ہوئی ہے ٹانگ، اور وہ کئی روز سے سوجی ہوئی ہے، اور اتنی سوجی ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ نہیں پا رہے، وہ بالکل ہی یعنی آڑے ترچھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے زیادتی کی جن لوگوں نے خان صاحب کو یعنی اس مرحلے تک پہنچایا کہ ان کی سوج گئی ٹانگ۔ بری بات ہے، بڑے ظالم لوگ ہیں، کم از کم خیال کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو۔ PTI کے لوگ ہی لے کر گئے تھے، وہی ان کی سیکورٹی ہوتی ہے، وہی حفاظتی سار میں ہوتے ہیں، اگر ان کو دھکے بھی پڑے تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں، ان کی اپنی سیکورٹی کا قصور ہے۔ تو خان صاحب بڑے اچھے لگ رہے تھے، کالا چشمہ یا وہ کیا کہتے ہیں بوسکی کی شلوار قمیض اور ویل چیئر، کئی مناظر ذہن میں آئے۔ مثلا مجھے اسٹیوی ونڈر یاد آ گیا، ایک بہت ہی مشہور سنگر ہے، وہ بھی کالا چشمہ لگاتے تھے، لیکن وہ تو خیر دیکھ ہی نہیں پاتے تھے، ان کی بینائی نہیں تھی۔ خان صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی دی ہوئی ہے اور بھی بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایک جو اورا کریٹ کیا ہے خوف کے بت توڑ دو والا، اور وہ خوف کے بت توڑ دو والا جو آج تھا معاملہ، اس میں وہ آج 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ آج تو انہوں نے نیچے کالا چشمہ، اوپر بالٹی، ایک ویل چیئر، بالٹی کے اوپر ایک چھتری، چھتری کے اوپر وہ جو بلٹ پروف وہ جو پٹیاں لے کے چلتے ہیں، اور خان صاحب آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دو۔ اور انہوں نے کل اعلان بھی کیا کہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور دنیا کو بتائیں کہ جناب ہم آئین اور عدلیہ کی کیسے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں خوف کے بت توڑ دو اور ٹکرا جاؤ، مر جاؤ، مار جاؤ، خود یہ لوگ چھپتے پھرتے ہیں۔ شیخ رشید جس نے سب سے پہلے یہ نعرہ مارا تھا کہ مارو، مر جاؤ، لوٹ، آگ لگا دو، وہ آپ کو پتا ہے جب گرفتار ہوئے تھے تو روتے پھرتے تھے، اور اب بھی وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے۔ جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو اب وہ پیچھے نیوے ہو گئے، اب وہ اتنے خوف زدہ ہے کہ وہ خان صاحب کی جو اسمبلی میں واپس جانے کی خواہش ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ تو خان صاحب کی گرفتاری، قتل، اغوا، مار دیا جائے گا، ڈرٹی ہیری، کنگ نے آرڈر دے دیا، آرمی چیف نے آرڈر دے دیا،
یہ پوری پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو ان کے میڈیا ہے، اس سب نے باقاعدہ نام لے کر یہ وی لاگ چلائے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آرمی چیف کے اوپر یہ الزام لگایا ہے، اگر ان کے خلاف بھی ہم کارروائی نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک میں یہ روایت جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی کہ لوگ الزام لگائیں گے اور الزام لگا کے نکل جائیں گے۔ تو اس ملک میں کم از کم جھوٹے الزام لگانے والے کو جب تک نہیں پکڑا جائے گا اس وقت تک یہ اسی طرح جھوٹ کی گنگا بہتی رہے گی۔ اب پتہ نہیں کیوں ٹالریٹ کیا جا رہا ہے۔ جرنلزم ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، ہم نے ساری عمر جرنلزم کی ہے، بہت سے اخبارات میں کام کیا ہے، ٹی وی میں کام کیا ہے، بہت سے چینلز کو ہیڈ کیا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ہم نے کسی کے اوپر اس طرح الزام لگایا ہو۔ یہ بالکل ہی ایک ایسی روایت پڑتی جا رہی ہے اور اس کو جس طرح اگنور کیا جا رہا ہے وہ اور زیادہ بری بات ہے۔ یعنی غلطی ہو جانا تو ایک فطری عمل ہے، ہو جاتی ہے انسان سے، سلپ آف ٹنگ بھی ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کو دہرانا اور اس کو بار بار دہرانا اور اس پہ انسسٹ کرنا، یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی ایجنڈا ہے، کوئی سازش ہے۔ اس سازش کا کلا کما کرنا بڑا ضروری ہے۔ دوسری خبر خان صاحب کے حوالے سے، بلکہ خان صاحب کے حوالے سے 2-3 خبریں ہیں۔ ایک خبر ان کی ایک اور آئی ہے کہ وہ جو عمران خان نے شادی کی تھی، وہ تقریب اور نکاح یہ سارا فراڈ پر مبنی تھا۔ یہ بیان دیا اون چودھری نے، جو ان کے بڑے ہی قریبی آدمی تھے، بلکہ آلموسٹ ان کے ہاف پارٹنر تھے، یعنی پارٹنر ان کرائم تھے۔ جو کچھ خان صاحب کرتے تھے وہ ان کے سیکٹری کے حیثیت سے اس کو جانتے بھی تھے اور شریک جرم بھی تھے۔ تو انہوں نے آج عدالت کے اندر بیان دے دیا، بڑا ہی خوفناک قسم کا بیان ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے وہ ذاتی اسسٹنٹ، سیاسی سیکٹری قریبی ساتھی رہے ہیں اور ان کے تمام سیاسی اور ذاتی معاملات کو دیکھتے تھے۔ ریحام خان سے 2015 میں طلاق ہوئی۔ اون چودھری نے کہا کہ ریحام خان کو خان صاحب نے بشا بی بی کے کہنے پر طلاق دی تھی، کیونکہ بشا بی بی نے کہا تھا کہ ریحام کو طلاق دینا ہی سب سے بہتر ہے، تو عمران خان نے ریحام کو ای میل پر طلاق دے دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان طلاق کے بعد ذہنی طور پر بڑے پریشان تھے اور اکثر مجھے کہتے تھے مجھے بشا بی بی کے پاس لے جاؤ، اور بشا بی بی کے ساتھ عمران خان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 31 دسمبر 2017 کو عمران خان نے کہا کہ بشا بی بی سے 1 جنوری کو نکاح کرنا ہے، نکاح کے انتظامات کرو۔ تو اون چودھری کہتا ہے میں اس بات پہ ذرا سا حیران ہوا کہ یعنی اچانک خان صاحب کو نکاح کی کہاں سے سوجی، لیکن انہوں نے کہا کہ انتظامات کرو۔ تو انہوں نے کہا بشا بی بی پہلے سے شادی شدہ تھی اور میں نے یہ بات عمران خان سے کہی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تو عمران نے مجھے بتایا کہ ان کی طلاق ہو چکی ہے، اور اون چودھری نے بیان دیا کہ میں نے عمران خان کا یقین کر لیا۔ اگلے دن مفتی سعید اور زلفی بخاری کو لے کر ہم لوگ لاہور چلے گئے۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان کا بشا بی بی کے ساتھ نکاح لاہور میں ہوا۔ نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ پچھلے نکاح کے طلاق کی عدت کا دورانیہ ہی پورا نہیں ہوا اور یہ غیر شرعی نکاح تھا۔ تو اون چودھری کا بیان ریکارڈ کرنے کی درخواست پہلے پینڈنگ تھی، جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اپروو کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا۔ تو اون چودھری نے کہا کہ بشا بی بی کو طلاق نومبر 2017 میں ہوئی تھی، اس حساب سے عدت کا دورانیہ پورا نہیں ہوا تھا، اور یہ بات عمران خان اور بشا بی بی کو علم میں تھی۔ لیکن پھر جب عدت کا دورانیہ 18 فروری 2018 کو مکمل ہوا تو مجھے دوبارہ نکاح کے انتظامات کرنے کے لیے کہا گیا۔ اون چودھری نے اپنے بیان میں مزید یہ کہا کہ مجھے پہلے نکاح کے بارے میں جب میں نے پوچھا عمران خان سے کہ وہ نکاح کیوں کر رہے ہیں، پہلا نکاح ان کا لاہور میں ہوا تھا، دوسرا بنی کالے میں ہوا تھا، تو عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ بشا بی بی کو حکم ملا تھا کہ 2018 کے شروع ہوتے یعنی سال کا پہلا دن ہو تو آپ اگر عمران خان سے نکاح کر لیں تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے لالچ میں بشا بی بی سے 1 جنوری 2018 کو نکاح کر لیا، جبکہ بشا بی بی کی ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ اصل میں سب سے بڑا فراڈ ہے، اور یہ ہے وہ یعنی خان صاحب نے پرائم منسٹر بننے کے لیے نہ شرع کا خیال کیا، نہ شریعت کا خیال کیا، نہ مذہب کا خیال کیا، نہ ہی جو ہے وہ یعنی ہماری جو اسلامی روایت ہے ان کا کوئی خیال کیا۔ تو اون چودھری نے یہ بتایا کہ جو پہلا نکاح ہے یہ ٹوٹل فراڈ تھا، یہ تقریب بھی، یہ نکاح بھی، اور یہ پیشن گوئی کے زیر اثر کیا گیا تھا، اور یہ بشا بی بی کو یا بشارت ہوئی تھی یا خواب آیا تھا یا کوئی جادو تھا یا کوئی ٹونا تھا، اس کے زیر اثر انہوں نے یہ نکاح کیا تھا۔ تو یہ ہے خان صاحب کی جو پہلے نکاح کے حوالے سے جو ان کے بہت ہی اہم ترین گواہ ہیں۔ مفتی سعید سے پہلے بیان دے چکے ہیں، وہ بھی کہہ چکے کہ غیر شرعی نکاح تھا، 2 مرتبہ پڑھایا گیا۔ اون چودھری یہ دوسری گواہی آ گئی، تو 2 گواہیوں پہ تو
پھانسی ہو جاتی ہے, سزائے موت ہو جاتی ہے. تو اب عمران خان صاحب بری طرح پھنس گئے ہیں, کیونکہ اگر ان کا پہلا نکاح غیر شرعی ثابت ہوتا ہے تو ان کے اوپر اسلامی حد بھی نافذ ہوگی, ان کے اوپر اور بہت ساری چیزیں, اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں ہے کہ ان کی بحیثیت ممبر قومی اسمبلی یا ایز اے پارلیمنٹیرین جو بھی ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آتی ہے. تو خان صاحب کے لیے دوسری بڑی خبر. تیسرا, خان صاحب نے دھماکہ کیا جب آج وہ کورٹ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ بھی یعنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی. ان سے کچھ سوال پوچھے گئے, لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے. پہلا سوال تو ان سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ خان صاحب امریکہ سے کیا معاملہ چل رہے ہیں, آج کل آپ بڑے امریکہ کے ساتھ ساتھ ہیں. تو خان صاحب چپ. پھر ان سے کچھ اور سوال پوچھے گئے تو عمران خان نے پھر کچھ باتیں کی جس پر انہوں نے سب سے پہلے کورٹ کے اوپر اٹیک کیا. انہیں پتا ہے کہ خان صاحب کو یہ علم ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ اگلے چیف جسٹس ہیں اور انہیں وہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ وہ جو جسٹس قاضی فائصہ کا جو ریفرنس تھا وہ بھی اوپر سے آیا تھا اور فیض حمید سے بھی اوپر سے آیا تھا. یعنی یہ فیض حمید کے لیول کی بات نہیں تھی, فیض حمید سے اوپر تو پھر آرمی چیف رہ جاتے ہیں جو اس وقت تھے جنرل باجوہ. تو عمران خان کا موقف یہ کہ جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ جنرل باجوہ کی طرف سے آیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ ہمیں کہتے تھے کہ ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. میں بڑا حیران تھا کہ اس قسم کا آرمی چیف ہے جو یہ باتیں کرتا ہے. اور بھائی وہ آرمی چیف تھا تو آپ پرائم منسٹر تھے, آپ باس تھے, آپ پتہ کراتے کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے تو آرمی چیف کو فارغ کرتے. بڑھیا گلا کرتے تھے عمران خان صاحب جب وہ لوگوں کو وہ بھاشن دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے, اب بھی بناتے ہیں, اس وقت بھی بناتے تھے کہ جی میں بے اختیار وزیر نہیں بنوں گا, میں آرمی چیف میرے حکم نہیں مانے گا, میں فارغ کر دوں گا. اور نواز شریف کو چاہیے تھا کہ اپنے دور حکومت میں جن لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی تھی اس کو فارغ کرتے. خود عمران خان صاحب جو ہے وہ آج بتا رہے کہ وہ ڈمی تھے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. جنرل باجوہ سارے فیصلے کرتے تھے اور جنرل باجوہ انہیں بتاتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں. تو آپ پتہ کراتے نا, مطلب پتہ کیسے کراتے؟ جو پرائم منسٹر خود جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے نوکری پہ آتا ہو اور سارا دن وہ جو ہے وہ شام کو پھر وہ لکیریں کھینچتا ہو اور پھر وہ ہوروں والے ٹیکے لگواتا ہو, پھر اس کی جو نجی محفلیں ہیں وہ کچھ اور چل رہا ہو, جس کی وزارت خارجہ میں وہ ایک خاتون ویڈیو بناتی پھر رہی ہو. تو جس حکومت کو پوری کو ہوش نہیں تھا. یہ بنیادی طور پر جو حکومت تھی یہ ٹن حکومت تھی, اور ٹون حکومت جو ہے وہ پھر اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ وہ ہمیں تو سب کچھ جو ہے وہ باجوہ صاحب کرتے تھے, سارے ہر چیز کے ذمہ دار باجوہ صاحب تھے. باجوہ صاحب تو آپ کو بتانے کی کوشش کرتے خان صاحب ہوش کرو, ٹینکا جی تیل مک گیا جے. اور اپنے گھر کی حالت یا اپنا پیٹ اٹھا کے کوئی بندہ کیسے بتاتا ہے؟ وہ مین نہیں کرتے تھے کہ تیل نہیں ہے, لیکن وہ بتانے کی کوشش کرتے کہ ملک کی اکانومی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کچھ نہیں ہے اور فوج کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور فوج آپ کو بتا رہی ہے کہ ریسورسز کم ہو رہے. تو باجوہ صاحب لے کر آئے تھے یا فوج لے کر آئی تھی عمران خان کو, تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی معیشت کو ٹھیک کریں گے, کوئی بڑا کام کریں گے, لیکن ہو اس کے الٹ رہا تھا. تو وہ بیچارے بتانے کی کوشش کر رہے تھے, چونکہ عمران خان باس سے کاندے پھاڑ نہیں سکتے سی, مروڑ سکتے نہیں سی, چپیڑا مار نہیں سکتے سی. بعد میں ہو گیا ایسا کام, لیکن پہلے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ ان کو بحیثیت پرائم منسٹر پروٹوکول ہی دیتے رہے, اور بعد میں 2 ملاقاتیں بھی کر لیں, یعنی گالیاں کھانے کے باوجود وہ احتراماً عمران خان سے مل بھی لیے. اور وہ اگر بتاتے تھے کہ جناب ٹینکوں میں تیل نہیں تو یہ کگوس کوڑا جو ہے ہمارا وہ یعنی حد ہو گئی, یا وہ اس کے باتیں کرتے ہیں کام کیے. ایک انہوں نے کہا جی ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف جائیداد پر فارغ ہوا, خود میں نے بھی لندن فلیٹ کا جواب دیا. تو یعنی عمران خان کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ ہوا. ہاں صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ جائیداد کے ایشو میں فارغ ہوا ہے. یعنی حد ہو گئی ہے. اتنا بے ہوش وزیر اعظم, اتنا لاپرواہ, اتنا وہ صحیح کہتے ہیں نا, پھر آپ نشے میں ہوں گے. آپ نے 4 سال حکومت نشے میں چلائی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا, آپ کو پتہ نہیں کہ نواز شریف کو نکالا کیوں گیا تھا, کس بنیاد پہ ہمیں بتایا گیا تھا. سب کچھ خان صاحب نے وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح حکومت چلائی, بیانات بھی رٹے رٹائے طوطے کی طرح دیتے تھے, اور آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. آج بھی پلے کچھ نہیں گا. صرف آج مسئلہ یہ کہ آج وہ ذرا نیچے اتر آئے پیڈسٹل سے, جو ہائی پیڈسٹل تھا, یعنی کھچ کے اگلا تھلے لاتا ہے, اوقات میں لے آئے تو اب وہ مظلوم بن گئے ہیں. تو یہی ہوتا ہے جب نشہ آدمی نے کیا نا بہت زیادہ, تو ہوا میں اڑتا ہے,
وہ پھر کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، دنیا ہیچ، ہر چیز بونے نظر آتی ہیں. اور پھر جب وہ نشہ کی قلت ہوتی ہے یا وہ تھوڑ ہوتی ہے نشے کی، وہ کہتے ہیں توڑ ٹک ہوتی ہے، تو پھر مظلوم بن جاتے ہیں، پھر انہیں اپنے ظلم یاد آ جاتے ہیں، پھر انہیں اپنی مظلومیت یاد آ جاتی ہے، بے بسی یاد آ جاتی ہے. تو ہر نشئی اپنی ناکامی، اپنے جو غلط کام ہے اس کی جو توجیہ بتائے گا، وہ وجوہات بتائے گا، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اس وجہ سے اس نے نشہ کیا ہے. وہ کہے گا میری بہن کے ساتھ یہ ہو گیا، اس وجہ سے نشہ کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں اس وجہ سے نشہ کرتا ہوں. یہ بہانے ہوتے ہیں، تو وہ بہانے آج بنا رہے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، پی ٹی اے کے رہنما مراد سعید ہیں، ان کے مالاکنڈ کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے وارنٹ گرفتاری باقاعدہ جاری کر دیے ہیں. ان کے خلاف 28 اپریل کو ایک مقدمہ درج ہوا ہے اور ان کے خلاف وہ دفعہ 204 ضابطہ فوجداری کے تحت وارنٹ جاری کی گئی ہے. انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو مراد سعید کی گرفتاری جو ہے اس کے لیے باقاعدہ آرڈر جاری کر دیا. ویسے تو پی ٹی اے نے کئی روز سے شور مچایا ہوا ہے کہ ان کے خلاف بہت مقدمات ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے لوگ آ بھی رہے ہیں. تو یہ پی ٹی اے کے دوسرے رہنما ہیں جنہوں نے وہ فضا کریٹ کر رکھی کہ میں نے پھاڑ لیں گے. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر جو سماعت ہوئی اس کا 4 صفحات پر مبنی تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. حکم نامے کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر سپریم کورٹ کا حکم امتناع برقرار رہے گا. اس حکم نامے میں پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو بینچ پر اعتراض کیا گیا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. بار کونسل نے مظاہر علی اکبر نقوی کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض اٹھایا تھا. اس کیس کی اب سماعت 8 مئی کو ہونی ہے. نقوی کی حوالے سے جو معاملات ہے، یعنی وہ پاکستان سپریم کورٹ کے بڑے فاضل جج ہیں اور ہم خیال ججوں میں ایک نمایاں جج ہیں. ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کی آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات جو ہے وہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کرے گی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق کیس کی تحقیقات جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیج دی گئی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ معاملہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیجا جائے کیونکہ معزز جج صاحبان پر کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ایک جج کی وجہ سے پوری عدلیہ بدنام ہو رہی ہے. معزز جج صاحب یعنی جو مظاہر علی اکبر نقوی ان کو بتانا چاہیے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، انہوں نے کہاں سے جائیداد بنائی، کتنا ٹیکس لیا. ان کا ایک پلاٹ ہے جس کی مالیت کو 11 کروڑ بتائی جاتی ہے. تو اس سب کی تحقیقات کی جانی چاہیے. ایف بی آر، اکاؤنٹنٹ جنرل اور ایڈیٹر جنرل اس معاملے کی تحقیقات کریں. اور بار نے بھی ریفرنس ظاہر کیے ہوئے ہیں لیکن سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لے رہی. تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ 15 روز میں اس سارے معاملات کو آڈٹ کرائے اور وہ معاملہ جو پارلیمنٹ کے سامنے رکھے. تو ڈپٹی اسپیکر نے یہ معاملہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھیج دیا. اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پارلیمنٹ میں باقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہو گیا. تو سٹنگ جج کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر تحقیقات یہ بتاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت دنوں سے عدلیہ کے ساتھ ایک محاذرے کی کیفیت میں ہے اور عدلیہ بھی اسی کیفیت میں ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا جس کو عدلیہ نے قانون بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر حکم امتناع جاری کر دیا ہے جس پر یہ اختیارات کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ معاملہ وہ 90 روز میں الیکشن کرانے کا بھی نہیں ہے اور یہ معاملہ کوئی اور بھی نہیں. یہ معاملہ وہ جو ایکٹ بنایا گیا تھا اس کے حوالے سے ہے اور چونکہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے قانون سازی کرنا اور اس کو اگر روکا جائے گا سپریم کورٹ کی جانب سے تو اس پر پارلیمنٹ ریئیکٹ کر رہی ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے. اسی کے تناظر میں ایک سٹنگ جج کے اوپر بھی تحقیقات جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو لڑائی تو بڑھ گئی نا، لڑائی تو سمجھے کہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن واقع لوگوں بہت خیال رکھیے.